दूसरी जानिब सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ताजरों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस मुल्क के गरीब आदमी के लिए, शहर लाहौर के गरीबों के लिए, शहर लाहौर के मजदूरों के लिए, 2 वक्त की रोटी खाना जिनके लिए मुश्किल है, उनके लिए कौन सी मराद का ऐलान किया गया। ये मेरा पूरा सवाल जो असम्बली में बैठे हुए, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे वो हुकूमत में है, उन सबसे ये मेरा सवाल है कि इन लोगों को क्या आपने दिया। एक हफ्ते से शोर मचा रहे थे कि रिलीफ देंगे। 2 किस्तों का रिलीफ दिया आपने प्रॉपर्टी टैक्स में, जो किराया अदा करने के काबिल नहीं है, जिनका दारोमदार इस पर है। ये होना ये चाहिए था कि 1 साल का माफ़ किया जाता, इनको रिलीफ देना ही था तो हुकूमत वक्त से ये कहते और इनको ये रिलीफ दिलवाते। जिस तरह पेट्रोलियम की कीमतों में कमी आई, इस तरह बिजली में भी कमी आनी चाहिए। 30-40% कम होना चाहिए थे इसके भी। ये सिफारिशात की जा सकती थी अपने आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, हमारे जो MNA MPA लोगों के वोट लेकर असम्बलियों में आज बैठे हैं, उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई। क्या ये इनाम दिया इस कोरोना की शक्ल में, जिसके लोग बेरोजगार हो चुके हैं, हज़ारों के हिसाब से लोग बेरोजगार हुए शहर लाहौर में, जिसे पंजाब का दिल कहा जाता है। आज मायूसी की एक लहर दौड़ी है इसमें। इसको फौरी तौर पर नज़रसानी की जाए इस बजट पर। ये बजट पूरे तरीके से हम रिजेक्ट करते हैं और इसको मानने के लिए तैयार नहीं हम, क्योंकि ये इससे आवाम के नाम का नहीं, ये गरीबों के लिए बजट नहीं, ये मजदूरों के लिए बजट नहीं, ये छोटे ताजर जो पिसे हुए ताजर हैं उनका बजट नहीं है। ये सरमायादारों का बजट है। ये बड़े लोगों को मराद देने का बजट है। ये इसका गरीब आदमी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और मुझे अफसोस है कि जिसको हम अपना कमाऊ पुत्र कहते हैं, शहर लाहौर का दिल जहाँ पर बैठे हुए लोग कारोबारी, आज वो इतने मायूस हुए इस बजट को सुन के कि उनके लिए उम्मीद तो की जा रही थी कि वो मराद मिलेंगी, लेकिन आज मराद क्या मिली है ये आज सारा ताजर सोच रहा है। इस मुल्क का ताजर सोच रहा है, इस मुल्क की आवाम सोच रही है कि उनको क्या मराद मिली है। तो मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि ये ना तो अवामी है और ना ही ये किसी गरीब का बजट है। ये सिर्फ और सिर्फ सरमायादारों के लिए बजट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो बजट आया है वो सुनने के बाद हम तो बड़े अफसरदा हैं और मैं इस मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट से ये सवाल करना चाहता हूँ और वज़ीर ख़जाना से ये बात पूछना चाहता हूँ कि लाहौर की गलियों के लिए, सड़कों के लिए, सीवरेज के लिए, लाहौर की डेवलपमेंट के लिए आपने क्या फ़ंड रखा है? एक पैसा भी नहीं आपने रखा है। इससे तो बेहतर थी साबका हुकूमतें कम से कम वो लाहौर की डेवलपमेंट तो करती थी, लाहौर को तरक्की तो दे रही थी। और आपने तो जहाँ जहाँ से इलेक्शन जीता है उन इलाकों की भी अभी तक न सड़कें बनी हैं, न गलियाँ बनी हैं, ना वहाँ का सीवरेज का मसला हल हुआ है। तो हमारी ये आपसे गुजारिश है कि आप अपने बजट पर नज़रसानी करें और लाहौर के शहरियों को मजबूर ना करें कि वो अपने मुतालबात के लिए, अपने हक के लिए सड़कों पे आएँ। उससे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हमने लाहौर के शहरियों को उनके हकूक़ देने हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी है, सहूलतें पैदा करनी है। जैसा कि महकमा मौसमियात ये फोरकास्ट कर रहा है कि इस बार मानसून में 15% 20% बारिशें पिछले साल से ज़्यादा होंगी और उसकी वजह से फिर हमें ये खदशा है कि कहीं लाहौर डूब ना जाए। हम चाहते हैं कि लाहौर को आप डूबने से बचाएं और लाहौर की तरक्की करें। लाहौर की सड़कें सारी टूटी हुई हैं। ऑरेंज लाइन के ज़माने का जो काम है वो अधूरा पड़ा हुआ है, वो वही का वही है और लोग बीमार हो रहे हैं। आप मेहरबानी करके इस तरफ तवज्जो दें। खाली ये ना करें कि आप अब शुमाली लाहौर
شمالی پاکستان جو ہے اس کی طرف توجہ دیں، اس کی طرف بھی توجہ دیں کہ لاہور جو بنیادی طور پہ دارالحکومت ہے اس کو بھی آپ نے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ اس بجٹ میں جو چھوٹے تاجر ہیں ان کے لیے کچھ ریلیف کے لیے کچھ اسکیم نکالی جائے گی، ان کو لیے کوئی قرضے دیے جائیں گے، ان کو اپنے دوبارہ پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے کوئی اسکیم نکالی جائے گی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسی کوئی بات اس بجٹ میں نظر نہیں آئی۔ لاہور میں جو جتنی بھی مارکیٹیں ہیں ان میں جو ان کی سڑکوں کا حال ہے، جو سیوریج کا حال ہے اور جو دوسرے معاملات ہیں، اور اس کے علاوہ جو پارکنگ کی وجہ سے ایک طرف تو جو ہمارے کرونا کے حوالے سے لاہور میں ورک کر رہے ہیں وزیر اسلم اقبال صاحب، وہ کہتے ہیں کہ تجاوزات کے حوالے سے بالکل خاتمہ کیا جائے تجاوزات کا۔ تجاوزات کا خاتمہ تبھی ہو سکتا ہے اگر آپ یہاں پارکنگ کے لیے کوئی سہولیات دیں، لوگوں کو اپنی گاڑی کھڑی کرنے کے لیے، دکانداروں کو کھڑی کرنے کے لیے کوئی جگہ ملے۔ امید یہ کی جا رہی تھی کہ شاید اس بجٹ میں کوئی جو بڑی مارکیٹیں ہیں، نارکلی ہو گئی، اردو بازار ہو گیا، ان میں کوئی پارکنگ پلازے کے لیے جگہ دی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی جو بات ہے، چھوٹا تاجر ہے وہ اس بری طرح پس گیا ہے کہ اگر ہر چھوٹے تاجر کے پاس اگر کوئی 4-5 دکاندار ملازم کام کرتے تھے تو وہ ان کو فارغ کرنے میں مجبور ہو گیا ہے۔ اس سے بے روزگاری کا جو ایک خوفناک بحران پیدا بھی ہو رہا ہے اور آگے جا کے جو بڑھے گا، اس کے حوالے سے بھی حکومت نے کچھ ایسا کام نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت توقع کی جا رہی تھی کہ چھوٹے تاجر کو اس بجٹ کے اندر بہت زیادہ ریلیف ملے گا۔ جو انٹرپرینیور ہے، جو اپنا نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، جن کے پاس چھوٹی سرمایہ کاری ہوتی ہے، جو اپنے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے کاروبار کرنے کے لیے ان کو کچھ سہولتیں فراہم کی جائیں گی، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ اور اس بجٹ میں ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس سے چھوٹے کاروباری طبقے کے لیے کوئی مراحت کا اعلان کیا گیا ہو، یا ان کے لیے کوئی سہولت پیدا کی گئی ہو، یا ان کے لیے کوئی ایسے فعال اقدامات کیے گئے ہوں، یا ان کے لیے کوئی ایسے اعلانات کیے گئے ہوں جس سے ان کو فائدہ ہو اور اپنے کاروبار کو وہ اس طریقے سے چلا سکیں تاکہ وہ اپنا نیا کاروبار شروع کریں۔ اس کے لیے اپنی تھوڑی چھوٹی سرمایہ کاری کو بہتر انداز میں کر کے اپنے کاروبار کو کسی طرف لے کے جائیں، لیکن ایسی کوئی بھی اعلان نہیں کیا گیا جس سے اس کاروباری طبقے کو، چھوٹے انٹرپرینیور جو اپنا نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی اس میں فیسلٹی ملے، کوئی سہولت ملے۔ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ میں احکام بالا سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس پہ دوبارہ نظر ثانی کریں اور اپنے ان اعلانات کو جو آپ نے آج کیے ہیں، جس سے ہمیں کوئی امید یا کوئی توقع نہیں ملی کہ جس سے چھوٹے کاروباری طبقے کو بہت کوئی سہولت ملے، آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس پر نظر ثانی کریں اور دوبارہ اس میں امینڈمنٹ کریں اور چھوٹے انٹرپرینیور طبقے کے لیے نئے اعلانات کیے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر دوسری بات، جو وکلا حضرات ہیں معاشرے کے، ان کو تو بینک ویسے کریڈٹ کارڈ نہیں دیتا، ان کی الگ سے مسئلے مسائل ہیں، تو وہ کدھر جائیں گے؟ تو یہ بجٹ جو ہے نا، یہ عوام کے لیے برابری کی سطح پہ ہونا چاہیے۔ اس میں کچھ نہیں ملا۔ ہمیں پہلے بھی یہی توقع تھی کہ گورنمنٹ نے، پنجاب نے جو وفاق کا بجٹ تھا اس نے کچھ نہیں دیا ہمیں، تو پنجاب نے بھی ان کو دیکھا دیکھی یہی کر رہا اور وہی ہوا۔ تو میری التجا ہے پرائم منسٹر صاحب سے، ہمارے چیف منسٹر صاحب عثمان بدار صاحب سے، کہ کچھ تھوڑا سا غریب آدمی کا کچھ سوچ لے۔ یہ انہوں نے پھر امیر آدمی امیر تر، غریب آدمی غریب تر۔ اب غریب آدمی دور سے بیٹھ کے دیکھے گا کہ جناب یہ ریسٹورینٹ ہے، جس کے پاس امیر آدمی کے پاس ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ ہے، وہ 11% ڈسکاؤنٹ پہ انجوائے کر رہا ہے بچوں کے ساتھ۔ وہ دور سے دیکھے گا کہ جناب میرا تو کارڈ ہے ہی نہیں، میرا بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے، پیسے ہیں کھانے جا رہا ہوں تو میں 16% دوں گا۔ یہ تو انتہائی ناانصافی ہے۔ ہم بھرپور ایز اے لاہور ریسٹورینٹ یونٹی اپنی ممبرز کے ساتھ بھرپور احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس پہ پوری کمپین اٹھائیں گے۔ یہ انتہائی زیادتی ہے، ظلم ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ دوسرا، ابھی ریسٹورینٹ بند ہے، پہلے اسی تکلیف سے ہم نہیں گزر رہے۔ دوسرا، ٹیک اوے اور ڈائن پہ لاہور کی انتظامیہ نے انی مچائی ہوئی ہے، پریشان کیا ہوا ہے عوام کو۔ نوٹیفیکیشن ہے 14 مئی 2020 کا کہ ٹیک اوے ڈلیوری 24 گھنٹے اور 7 دن ہے، نہیں چیزیں دیتے، یہ پکڑ کے لے جاتے ہیں، 3-4 گھنٹے بعد جا کے پولیس پھر چھوڑ دیتی ہے ان کو۔ تو ظلم کس حد تک کرنا ہے یہ گورنمنٹ ہمیں ایک دفعہ بتا دے۔ یا تو وہ جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، گھر کا سامان بیچ رہے ہیں، وہ ان کو اپنے ہاتھوں سے غریب کو مار دیں۔ یہ تو یہ ظلم ہے۔ میں بھرپور احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں،
ایز اے چیئرمین لاہور ریسٹورینٹ یونٹی اپنے ممبرس کے ساتھ جو ریسٹورینٹس کے اونرز ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ غریم کا پھر کچھ نہیں بنا. بہت زیادتی بہت زیادتی بہت زیادتی ہے. تھینک یو. ٹھیک ہو گیا جی. یہ 2 مارکیٹ یہ پورے شہر لاہور احتجاج کرے گا اور اس کو پوری طرح ریجیکٹ بھی کرے گا اور سڑکوں پر آئے گا اپنے مطالبات کے لیے, کیونکہ درینہ مطالبہ تھا. مر چکے ہیں جو ان کی لیبر کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں, ان کو دکانوں کے کرائے ادا کرنے کے لیے نہیں ہے ان کے پاس. اس قدر پس چکا ہے اور اس میں کوئی مراد کا اعلان نہیں. بیسیکلی ٹیکس تو ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ضرورت مندوں کے لیے, جو مجبور لوگوں کے لیے. آج میرے ملک کا تاجر, آج میرے شہر لاہور کا تاجر سخت پریشان ہے. میں اپیل کرتا ہوں کہ اس پر نظر ثانی کی جائے, کیونکہ آئے دن تاجر مجھ سے سوالات کرتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں. ایز اے انجمن تاجران پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے میں نے ان کو یقین دلایا تھا کہ آپ کو ریلیف ملے گا, لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ باتوں کی حد تک ریلیف ملا, صرف باتوں کی حد تک ریلیف ملا. آج کئی فون آ چکے ہیں اب تک مجھے اور انہوں نے کہا کہ اس کو فوری طور پر ہمارے مطالبات کے لیے, ورنہ ہم سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں. اس وقت شہر لاہور کا غریب تاجر اپنی جان دینے کے لیے تیار کھڑا ہے, اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں. ادارہ ان کے لیے کچھ کرے, اب بھی وقت ہے, ابھی بھی کچھ نہیں. یہ تجاویز حکومت پاکستان کو دے اور ہمارے چھوٹے تاجروں کو ریلیف دے, ہمارے غریب دکانداروں کو ریلیف دے. ہمارے جو مارکیٹوں میں پارکنگ پلازے کے مسائل ہیں, ٹریفک کا بڑھتا ہوا نظام ہے, اس کو درست کیا جائے. ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کیا جائے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر تاجر مجبور ہے احتجاج کے لیے. تاجر میدان میں آئیں گے اس کے لیے اور اس کے لیے بھرپور احتجاج کریں گے. اس جو بجٹ آپ نے پیش کیا, جو تجاویز آپ نے پیش کی, اس کو مکمل طور پر تاجر برادری, پوری تاجر برادری اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. میں ایک بار یہ پھر حکومت سے درخواست کروں گا کہ ابھی تک جو بجٹ ہے وہ پیش ہوا ہے, ابھی اپروو نہیں ہوا. ابھی اس میں اپوزیشن نے بھی حصہ لینا ہے اور تاجر برادری کی طرف سے بھی مطالبات ہیں. اگر یہ بجٹ پاس ہونے سے پہلے اس کے اندر آپ لاہور کے آپ نے 6 پارکنگ پلازوں کا اناؤنس کیا تھا کہ ہم 6 پارکنگ پلازے بنائیں گے. کسی بھی ایک پارکنگ پلازے کے لیے ایک پیسہ بھی جو ہے وہ نہیں رکھا گیا ہے. اور آپ سے یہ درخواست ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے کہ بجٹ اپروو ہونے سے پہلے اس کے اندر پارکنگ پلازوں کے لیے پیسے رکھے جائیں. جو لاہور کی مارکیٹوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, جہاں جہاں سیوریج کا نظام خراب ہے, وہ صحیح کیا جائے تاکہ لوگوں کی کاروباری جو ایکٹیویٹی ہے وہ درست ہو سکے اور لوگ جو ہیں اپنا کاروبار جو ہے تسلی سے کر سکے اور آنے والے جو لوگ ہیں شہری ہیں ان کو بھی سہولت مل سکے. اگر یہ نہ ہوا, یہ ہماری باتیں نہ منظور ہوئی, تو یہ تاجر برادری کو بجٹ جو ہے وہ نامنظور ہے, اسے ہم نہیں منظور کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو حکومت کا یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے بھئی قرآن پاک پر ٹیکس ختم کیا ہے, اس کی ڈیوٹی ختم کی ہے, میں اسی فورم سے مطالبہ کرتا ہوں جس طرح یہ قرآن پاک پر اس طرح دینی کتابوں پر اور کاپیوں پر بھی سیل ٹیکس وغیرہ ختم کیا جائے تاکہ طلباء, اساتذہ اور والدین اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. دوسری طرف جو حکومت فیصلہ کرتی ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہونے دیتے, عوام نہیں ہونے دیتے, یا تاجر نہیں ہونے دیتے, یا سرمایہ دار نہیں ہونے دیتے. وہ یہ ہو رہا ہے کہ حکومت نے 70 روپے چینی مقرر کی ہے, 70 روپے کی بجائے 80, 85, 90 روپے بک رہی ہے. اور دوسری طرف انہوں نے جو مٹی کا تیل ہے وہ 35 روپے ریٹ مقرر کی. اور اس میں جو گورنمنٹ نے ٹیکس کم کیے ہیں 23 شعبوں کے اندر گورنمنٹ نے کم کیے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا عوام کو بھی, قوم کو, تاجر برادری کو. اور اس کے علاوہ پراپرٹی پہ جو ٹیکس کم کیا ہے اس سے پراپرٹی کے کاروبار کو فروغ ملے گا اور کاروباری سرگرمیاں بڑھیں گی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو جنوبی پنجاب کے لیے
जो है ना एक अलग सेट अप बन रहा है, और मैं समझता हूँ कि उसका बड़ा फ़ायदा होगा पंजाब को, और जनूबी पंजाब के लोगों को वहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा, और वहाँ पे भी कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, कारोबार चलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, और इससे कौम को फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और उसके अलावा सयाहत के लिए जो 2 अरब रुपये पंजाब गवर्नमेंट ने मख्तस किए हैं, उसका बड़ा फ़ायदा होगा, और जो है टूरिज़म को फ़रोग मिलेगा, सैर व सयाहत को फ़रोग मिलेगा, सयाहों को जो है ना बेहतरीन माहौल मिलेगा, और सयाहों को घूमने फिरने के लिए अच्छे मौके मिलेंगे। और मैं समझता हूँ उससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, पाकिस्तानी कौम को फ़ायदा होगा, रेवेन्यू इकट्ठा होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पंजाब में खुशहाली आएगी, और जो है अपना पंजाब में कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, और इससे जो है ना पंजाब में इंडस्ट्री भी चलेगी, पंजाब में मईशत का पहिया चलेगा, और उससे जो है ना पंजाब के लोगों को रोज़गार मिलेगा, सहूलतें मिलेंगी, और इससे जो है ना खुशहाली आएगी पंजाब में। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया। सदर लिबर्टी मार्केट की एक जानिब न्यूज कॉन्फ्रेंस जारी है, दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान में ताजरान, और एक जगह आप देख सकते हैं कि चेयरमैन लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है।